بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالی دعویٰ ہے یا اتباع کا نام ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر حافظ محمد یاسر مکی صاحب، فاضل عمر قرآ یونیورسٹی مکہ مکرمہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں القمر ٹی وی پر۔ تو حضرت شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے قرآن و سنت کی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پیغام ملتا ہے، اس حوالے سے آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، تو ہم سے اور ناظرین کے سامنے یہ سوال جو کیا گیا کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے محبت رسول کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل ایمان کے لیے ان کا مقام ہے، اہل ایمان نبی کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت جو عام طور پر محبت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر نبی کی محبت کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ کی اور اس کے بندوں کی محبت کا ایک ذریعہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر پیغام ہمارے لیے اتباع رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، یحببکم اللہ، میری اس اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا۔ یعنی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے، حتیٰ کہ اپنے والد سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا کیا واقعی ہماری محبت ان سب سے زیادہ ہے، یا ہمیں نبی سے زیادہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے یا اور چیزوں سے ہے؟ یہاں پر مجھے اور آپ کو رک کر کے سوچنا ہے اور سچی محبت کی جو نشانی ہے وہ اپنی زندگی میں نمایاں کرنی ہے۔ جی اچھا شیخ صاحب، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن سنت پر عمل نہیں کرتا، اعمال نہیں کرتا، تو اس حوالے سے اس کی محبت کی حقیقت کیا ہو؟ دیکھیں، محبت کا دعویٰ کرنا یا نعرہ لگانا یہ ظاہری ہے، لیکن عملی طور پر اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا، آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو اس کی یہ جھوٹی محبت ہے، اس کی یہ ناقص محبت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت پر عمل نہ کیا، میری سنت کو سمجھا نہیں، گویا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قرآن مجید نے یہ ہمیں معیار دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی طرح ہے، من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی آج میرا اور آپ کا مسلمان ہونے کا، دین پر چلنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، گویا کہ ہم اللہ کا طریقہ اپنا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور ایک مومن مسلمان کی سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر جگہ دے۔ جی اچھا شیخ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں فرق کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اور جو محبت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ محبت کا دعویٰ تو کرے مگر اطاعت نہ کرے۔ ایک ایسی اطاعت ہے کہ محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے مگر آپ کا کہنا نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس امتی کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے جنت میں اپنا داخلہ لے لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہی ہمارے لیے اصل محبت ہے۔ اگر اطاعت نہیں تو پھر محبت کا کوئی نام نہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا درود و سلام پڑھنا یہ بھی کوئی محبت کا حصہ ہے؟ جی ہاں، درود و سلام پڑھنا ہماری محبت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، اور ہمارے ایمان کے اندر ایک اعلیٰ ترین یہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا، اور سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح ایسے ہی درود پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یا فرشتے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ نہیں، یہ تو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مقصد اور کیا چیز ہے؟ جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اپنے نبی پر اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہماری محبت کی نشانی اور یہ ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اسے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور دوسری روایت میں 10 رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجے بھی بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ عمل ہمیں مسلسل کرنا چاہیے اور بے شمار کرنا چاہیے، جتنی انسان کو محبت ہے اتنا کرنا چاہیے، لیکن یہ خالص درود ہو، وہ درود جو ہر نماز کا حصہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان محبت میں آ کر کے حد کراس کر جائے اور ایسے درود پڑھنا شروع کر دے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے، کوئی درود ماہی پڑھ رہا ہے، کوئی درود تنجینہ پڑھ رہا ہے، کوئی فلانا درود پڑھ رہا ہے، کوئی فلانا اپنے بنائے ہوئے، اور بعض بدعتی اور بعض اس کے اندر شرکیہ درود بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو ہمیں سب سے خالص چیز، جس طرح میں اور آپ سب سے خالص چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو دین میں بھی سب سے خالص چیز جس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے افضل درود جو درود ابراہیمی ہے، جو ہر نماز کا رکن ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ کے بھی وہ رکن اور حصہ ہے، اس درود پاک کو پڑھیں اور یہ افضل ترین نیکیاں کمائیں اور محبت کی اعلیٰ مثال قائم کریں۔ اچھا شیخ صاحب، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے عملی جامہ پہنایا اپنی زندگی میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر طرح سے عملی جامہ پہنایا۔ آپ سے محبت بھی کی اور آپ کی اطاعت بھی کی اور آپ کی فرما برداری بھی کی، اور آپ کے پیچھے قربانیاں دینے کے لیے بھی وہ ہر دم تیار رہتے تھے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندے بن کر کے عروہ بن مسعود ثقفی، جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں، وہ جا کر کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا نبی دیکھا اور اس کے ایسے پروانے دیکھے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو
وہ سارے آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو لینے کے لیے آگے بڑھتے گویا کہ واپس میں لڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اپنی آواز کو نیچا کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کے یہ ہمت نہ ہوتی آپ کی تعظیم کی خاطر کہ آپ کے چہرے انور کو جی بھر کر کے دیکھتے، یہ تعظیم کی خاطر تھی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلو نکلتا ہے کہ کس طریقے سے جب آپ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے۔ آج ہماری طرح نہیں کہ دیکھیں گے میرے دل کو پسند آیا، یا میرے گھر والوں نے اجازت دی، یا میرے بزنس نے اجازت دی، یا میرے پیسے نے اجازت دی تو مانوں گا، نہیں۔ پھر سب کچھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے۔ اور صحابہ کرام عملی طور پر بھی ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے زیادہ تھے، صرف جذبات تک نہیں بلکہ تعظیم، اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا جس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحلق الحلاق رأسہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حجام یعنی نائی آپ کے سر کے بال کاٹ رہا تھا، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود تھے، فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، اور کسی صحابی سے ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی بھی بال گرتا مگر اس بال کے نیچے صحابہ کے اپنے ہاتھ ہوتے، یعنی صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکوں کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ عملی طور پر محبت ہے۔ اور ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل، کچھ مانگو۔ میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی چیز؟ کہا نہیں اور کچھ نہیں، ہوا ذاک، یہی چیز مجھے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر کثرت سے سجدے کرو، یعنی نفل زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ جو کام ہے یہ تمہیں جنت میں میری ہمسائیگی عطا کرے۔ لہٰذا محبت رسول، اطاعت رسول صرف زبانی کلامی نہیں، صحابہ کرام نے جس نے عملی طور پر کر کے دکھائی اور ہمیں طریقہ بتایا، اس طریقے سے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف محفل اور تقریر تک محدود کرنا یہ کیسا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسا کبھی ان سوالات میں بعض پہلو ہم جوابات سن چکے ہیں، صرف سیرت کو محفل یا تقریر تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو تک ہمارا آئیڈیل، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا ہیرو اگر کوئی ہونا چاہیے تو قرآن پاک کی آیت کے مطابق جس طرح سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین کوئی رہبر اور رہنما، بہترین تمہارا کوئی ہیرو ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یعنی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے راز کیا، میری سنت سے منہ موڑ لیا، میرے طریقے کو اپنا طریقہ نہ سمجھا، نہ اپنایا، تو گویا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے آخر میں کہ نماز، اخلاق، معاملات اور عائلی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب ایک مومن مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مومن مسلمان بن جاتا ہے تو وہ غلامی کی اس سرحد کے اندر آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، تمہارے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے زندگی کے کسی بھی پہلو میں طریقہ رسول نہیں ہے تو اللہ کو وہ عمل پسند ہی نہیں ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔
اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو اس کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یعنی کس کا طریقہ؟ کلمے میں جس نبی کا نام لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہے تو اللہ کو عمل قبول ہے۔ اگر طریقہ کلمہ تو اس نبی کا پڑھ رہا ہے مگر طریقہ کسی اور کا ہے، اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ وہ نماز جیسا عظیم ترین عمل کیوں نہ ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا سوال ہونا ہے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہ کلمہ میرا پڑھو طریقہ کسی اور کا اپناؤ، فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو نماز کا طریقہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے اخلاق کی بات آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، یعنی پورے کا پورا جو قرآن ہے وہ آپ کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے، آپ کا ایسا اخلاق ہے، مجھے اور آپ کو بھی اپنا اخلاق ایسا ہی اپنانا ہے۔ اور کان فی محنت اہلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عائلی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ اپنے گھر والوں کے ہاتھ پٹاتے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آج ہم نے بھی اگر اپنے گھر کے معاملات بھی بہتر کرنے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، گھر کے معاملات کے اندر بھی ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ایک تو ان کے ساتھ انس اور محبت بھی ہوگا، گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ لہذا محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ خالی نعرہ لگایا جائے، خالی جذبے سے یا زبان سے اظہار کیا جائے، بلکہ عملی طور پر ہر پہلو سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، آپ کی اطاعت اور آپ کے طریقے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر کے ظاہر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے خصوصی طور پر مہمان تھے پروفیسر حافظ محمد یاسر مکی صاحب، جو کہ فاضل ہیں ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے، اور بہت ہی خوبصورت آج کا پروگرام ہوا ہے اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں کہ جو نتیجہ نکلتا ہے آخر میں حضرت شیخ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صرف دعویٰ ہے وہ کام نہیں آئے گا، وہ اتباع ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے مزید علمی پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ روزانہ آپ رات 8 بجے یہ پروگرام اپنے الکرمہ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک قرآن و حدیث کی صحیح روشنی پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔